الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنۃ عثمان سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور اللہ رب العزت نے اخیر میں ہمارے نبی کو بھیجا، اور ہمارے نبی پر اللہ رب العزت نے رسالت کو، نبوت کو ختم فرمایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جانثار عطا فرمائے، صحابہ عطا فرمائے کہ یہ نبی سے دین لیں اور اس دین کو پوری دنیا میں عام کر دیں، اور صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں آئے ان کی تعداد بھی 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش۔ پھر انبیاء میں نبی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نبوت دے دے، اور رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ رب العزت نبوت بھی دے، شریعت بھی دے، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد بھی 313 ہے۔ پھر رسولوں میں اولو العزم جو رسول ہیں وہ 10 ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 10 مبشرہ، وہ لوگ جن کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ بھی 10 ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام میں 4 وہ نبی ہیں جن کو بڑی کتابیں ملی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 4 وہ صحابی ہیں جن کو نبی کے بعد خلافت ملی۔ اور انبیاء علیہم السلام میں سب سے بڑا رتبہ جس کا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کو نبوت دی، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے بڑے ابو بکر صدیق ہیں۔ باقی سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں، لیکن اس بنیاد کی سنگ بنیاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ دیے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ میری سنت پر، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ کیا مطلب؟ علماء کہتے ہیں سنت
طریقہ نبی سے لینا ہے، سمجھنا صحابی سے ہے۔ نبی کا طریقہ جسے صحابی لے کر چلے اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ نبی نے 11 نکاح کیے، یہ نبی کے لیے خاص عمل تھا، صحابہ اس کو لے کے نہیں چلے، بلکہ صحابہ نے قرآن مقدس کی آیت پر عمل کیا کہ نبی کے لیے یہ خاص ہے، صحابی کے لیے تو 4 ہی ہے، تو اب ہر امتی 4 شادیاں کر سکتا، اس سے زائد نہیں کر سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل کہ نبی فجر کی سنتیں پڑھ کے سوتے ہیں، نیند آ جاتی ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نبی کے لیے خاص عمل ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ باقی لوگوں کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سونے کے بعد وضو ٹوٹنے کے امکانات ہیں، بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے باقی امتیوں کو وضو کرنا پڑے گا، یہ نبی کا خاص عمل ہے۔ تو نبی کی سنت صحابہ سے سمجھی جائے کہ وہ عمل جو صحابی لے کے چلے ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے تمام صحابہ ستارے ہیں، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ صحابہ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے۔ اسی لیے حضرات اکابرین تبلیغ عشاء کے بعد جو تعلیم کرتے ہیں حکایات صحابہ کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ لکھی، یہی پیغام دیا کہ ہمارے لیے نبوت تک پہنچنے کے لیے بیچ میں صحابہ معیار ہیں، پہلے صحابہ تک پہنچنا ہے، صحابہ کے بعد نبوت تک پہنچنا ہے۔ تو آج میں نے جس صحابی پر بولنا ہے وہ اسی مہینے ذی الحجہ کی آج 16 تاریخ ہے، 18 تاریخ کو شہید ہوئے ہیں، اور شہید مظلوم مدینہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ دہرائی جائے کہ یہ ہمارے محسنین ہیں، ان کو یاد کیا جائے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور ان کا جو مشن تھا، ان کا جو طریقہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جو مشن اور طریقہ لیا تھا ہم اپنی زندگی میں وہ لائیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، وہ دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، وہ دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا، وہ پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا، سبھی سانگے تے سنگ توڑے پکی فصلاں چمن چھوڑے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، پکی ہوئی فصلیں ہیں اور اسے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چھوڑ دی ہے۔ پکی فصلاں چمن چھوڑے اجاڑے گھر، لٹائے زر کٹائے سر، سجل چھوڑے وہ پیغامی محمد دے، نہ وسطے کوئی سفر چھوڑا، نہ خطہ مشرق دا نہ مغرب دا سفر چھوڑا، لگا کر دین دا جھنڈا نہ کوئی بحر و بر چھوڑا، نہ خطہ مشرق دا نہ مغرب دا سفر چھوڑا۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے جھنڈے کو اٹھایا، دین کے عالم کو اٹھایا اور پوری دنیا میں پہنچ گئے۔ ہمیں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اگر محبت ہے تو جو کام صحابہ نے کیا ہے وہی کام ہم کریں۔ جو دین صحابہ نے نبی سے لے کر ہم تک پہنچایا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھ کر ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کو ہم آگے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج میں نے جس پر گفتگو کرنی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مظلوم صحابی ہیں جن کو مدینے کے اندر 40 دن تک بند رکھ کے شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان وہ ہیں جن سے نبی کے صحابی تو ہے ہی، لیکن نبی سے رشتہ داریاں 4 ہیں۔ پہلی رشتہ داری حضرت عثمان کی نبی سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں، اور حضرت عثمان کے دادا اور نبی کے دادا چھٹی پیڑھی میں جا کر ایک ہوتے ہیں، اور دوسری حضرت عثمان کی والدہ کا نام عروہ ہے، اور عروہ کی ماں کا نام حکیم الیضاء ہے، اور یہ حکیم الیضاء حضرت عثمان کی نانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ اور حکیم الیضاء یہ دونوں جڑوا پیدا ہوئے ہیں، بہن بھائی۔ تو حضرت عثمان کی دوسری رشتہ داری نبی سے جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی نانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے، اور پھر حضرت عثمان کی تیسری رشتہ داری جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حضرت عثمان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موقع پر حضرت عثمان کو بشارت دی، ایسے تو 6 موقع ایسے ہیں جن پر نام لے کر، اور بھی ان کے علاوہ بہت سارے موقع ہیں کہ اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کا اعلان کیا، لیکن 2 موقع خصوصی ایسے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بیر معونہ، جس میں مسلمان بیٹیاں پانی بھرنے جاتی ہیں، یہودی ان کو پریشان کرتے ہیں، کوئی ہیں جو خرید کے دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر معونہ خرید کر دیا، اللہ کے محبوب نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اور دوسرا موقع احد کی جو جنگ ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ جنگ تبوک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی جنگ ہے جس میں اسٹیٹ یعنی راجے کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی ہے، اور شام کے لیے قافلہ روانہ ہونا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو لشکر کے لیے سامان مہیا کروائے۔ حضرت عثمان نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے حاشیے میں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے یعنی 1000 سواریاں اور 1000 دینار، جو کہ 1 دینار 22 قیراط سونے کا ہوا کرتا ہے، حضرت عثمان نے نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان کو جنتی قرار دیا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت حضرت عثمان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تو 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارتیں سنی، اس لیے ذو بشارتین کہلائے، اور 2 مرتبہ ہجرت کی، اس لیے ذو الہجرتین کہلائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں جب ان کو خلافت ملی، اور خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر بہت خرچ کیا ہے، بہت خرچ کیا، بہت مالدار تھے۔ جب ان کے آخری ایام آئے ہیں، جب یہ خلیفہ بن گئے ہیں، ان کے پاس کہتے ہیں کہ بس 1 بکری 1 اونٹ، اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں بچا تھا، سارا مال اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا زمانہ ہے، لوگ سارے حج کرنے چلے گئے، مدینے صرف 150 یا 200 کے قریب لوگ ہیں، اور باغی جو کہ مصر سے آئے ہیں 700 کے قریب لوگ آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ورزی شروع کر دی۔ حضرت عثمان جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے وقت باغی اندر داخل ہونے شروع ہوئے، 400 کے قریب جب داخل ہوئے تو ایک باغی کھڑے ہو کے حضرت عثمان سے کہتا ہے بند کرو، ہم آپ کی تقریر نہیں سنتے۔ حضرت عثمان نے جاری رکھی، پھر دوسرا آگے بڑھتا ہے، وہ عصا جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں کبھی ہوا کرتا تھا، وہ عصا جو ابو بکر کے ہاتھوں میں کبھی ہوا کرتا تھا، وہ عصا جو عمر فاروق کے ہاتھوں میں کبھی ہوا کرتا تھا، وہی عصا لے کر حضرت عثمان خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان سے وہ عصا لے لیا گیا اور اسے توڑ کے پھینک دیا گیا، اور پھر باغی کھڑے ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کنکر برسائے گئے، پتھر برسائے گئے، حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے اور ان کو اپنے گھر میں لایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہوش میں آئے سب سے پہلا سوال جو حضرت علی سے حضرت عثمان نے کیا، کہا کہ مدینے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے کہا اجازت دو ہم ان سے جنگ کریں، کہا نہیں،
میں اپنی جان دے دوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قتل عام نہیں کروں گا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر بند کر دیا گیا ہے، جیسے آج مسلمانوں پر حالات ہے۔ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جہاں مندر نہیں تھی، مندر توڑ کے مسجد نہیں بنایا، پھر بھی فیصلہ دیتا ہے مسلمانوں کے۔ بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم تسلیم کرتے ہیں، بڑا ہے ہمارا، ہم بڑوں کو ٹھکراتے نہیں، بڑا ہے۔ ہم یہ ضرور کہیں گے، آنے والی نسلیں ضرور کہیں گی انصاف نہیں کیا، لیکن فیصلہ بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے مسلمانوں نے، اور خاموش ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ غم کی جاگیر مجھے وراثت میں ملی ہے، مدینہ سے حضرت عثمان مظلوم ہے، غمگین ہے، پھر آگے چلے کربلا سے، یہ غم کی جو جاگیر ہے یہ مجھے وراثت سے ملی ہے، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں میں نوابوں کی طرح، ہے غم لیکن اپنی جاگیر، اس غم کی جاگیر میں میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح، کہ کنگ کھاتے ہیں، کنگ پیتے ہیں، ساگ کھاتے ہیں، اللہ سائیں کے گیت گاتے ہیں، یہ غم بھی مجھے عزیز ہے کیونکہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ مسلمانوں پر غم تو آتے ہیں اور ہمیشہ آتے رہیں گے۔ وہ دیکھیں نا، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں گزری ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھی ظلم کے ستم توڑے ہیں لوگوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، بس ان کی ترجمانی کسی شاعر نے کہی ہے جو آج کے دور پر فٹ ہو رہا ہے، میں وہ شعر ذرا دوہرا دیتا ہوں، شاید کہ جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی روحیں، آپ کے دل وہاں پہنچیں۔ حضرت ابراہیم نے جو جوابات دیے ہیں، شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے، گویا کہ ابراہیم نے یوں کہا ہوگا کہ جفا و ظلم کی آندھی چلے، طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ سکتا نہیں، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے میں ہرگز ہٹ سکتا نہیں، خدا کے نام اور خدا کے کام سے باز میں رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہی جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جم گئے، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ دور پھر کسی براہیم کی تلاش میں ہے، اور علامہ ندیم کہا کرتے تھے یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے، جہاں ہو صنم کدا وہاں ہے لا الہ الا اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک بند کر دیا گیا ہے اور کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، آخر میں جمعہ کا دن ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت اٹھے ہیں، اپنی بیوی نائلہ سے کہا ہے کہ نائلہ آج اللہ کے رسول مجھے خواب میں آئے ہیں اور کہا ہے کہ عثمان آ کے روزہ ہمارے یہاں حوض کوثر پہ آ کے افطار کرنا۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں اور دن کو 10 بجے ہیں، حضرت حسن اور حسین دونوں پہرہ داری کر رہے ہیں، دروازے پر علی نے بھیجا ہے کہ اپنے چچا کی حفاظت کرو، پیچھے سے لوگ داخل ہوتے ہیں، دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑا جاتا ہے، وہ شہید مظلوم مدینہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑا جاتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ ان کی طرف یوں دیکھتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسرا آگے بڑھتا ہے، چہرے پہ تھوکتا ہے، پھر ایک آگے بڑھتا ہے اور سر پہ لٹ مارتا ہے، اور پھر چوتھا آگے بڑھتا ہے جو کہ سینے میں مارنے والا ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت نائلہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیچے گر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی 3 دن تک کہتے ہیں تاریخ
میں لکھا ہے کہ 3 دن تک حضرت عثمان کی لاش کو اٹھانے نہیں دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عثمان کی چچا زاد بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور کہتی ہے اٹھانے دے دیا جائے. پھر اجازت ملتی ہے. صرف 4 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور دفن کر دیتے ہیں، جن میں سے حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ 4 لوگ ہیں. عشاء کے بعد جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں امن اور بھائی چارگی کو قائم رکھا کہ شہر کے اندر خون خرابہ نہ ہو. اور دوسری بات، شہید ہو گئے لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا. دوستو، اگر ہم بھی آج کامیابی چاہتے ہیں، قرآن کے دامن میں آ جائیں. قرآن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اس زمانے میں بھی جب انسانیت ڈوب چکی تھی، انسانیت ختم ہو چکی تھی، اس وقت بھی انسانیت کی کشتی کو بھنور سے اسی قرآن نے نکالا تھا. اور آج بھی انسانیت پریشان ہے، اسی انسانیت کو یہی قرآن نکالے گا. قرآن کے دامن میں آئیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بیان کردہ. حضرت عثمان فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو دوستو، شہید مظلوم مدینہ، شہید قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو کہ پرسوں کے دن یعنی 18 ذی الحجہ کو ہے، اس شہادت کا یہی پیغام ہے کہ قرآن کے دامن میں آ جائیں، تمہیں نجات مل جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے. حضرت پیر و مرشد فرماتے ہیں 1992 میں جب میں ازبکستان کا میں نے سفر کیا، وہاں پہ میں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن، جہاں پہ حضرت عثمان کا خون کا قطرہ آج بھی گرا ہوا ہے، یعنی وہ نشان آج بھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا چاہا کون سی آیت ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا. مجھے آیت جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی آیات ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں سے کہا کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس جملے پر میں جب پہنچا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ میرے لیے کافی ہے، کہا کہ اسی جملے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا ہوا تھا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے اور قرآن کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ رب العزت اس قرآن مقدس سے ہمیں محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.